इश्क बड़ा हरजाई है। इस नॉवल को तहरीर किया है उस्मा मुजाहिद ने। पिया को यूनिवर्सिटी गेट पे एक पार्सल मौसूल हुआ था, फिर से कैप्टन शाह, और साथ में पिक्स का पंफलेट। मगर पहले की तरह कोई फूल ना थे, मतलब के मोहब्बत भरा कोई पैगाम ना था। तो जो फूलों से मजी हो, खाली खुली तस्वीरें क्या मकसद हो। घर आके उसने तसल्ली से वो पंफलेट ओपन किया। अब की बार उसके हाथ नहीं, दिमाग में लर्जिश हुई। इतना बड़ा धोखा, लेकिन धोखा कैसा? वो शोराइम अहमद से कुछ भी उम्मीद कर सकती थी। आंखों में एकदम धुंध उतरी थी। तस्वीरों में किसी मॉल का मंजर था, जिसमें वो लड़की और शोराइम एक दूसरे का हाथ थामे हुए। ज्यादा फोकस शोराइम को किया गया था। शायद तस्वीरें खींचने वाले की दुश्मनी शोराइम से ही थी, जहां लड़की को साफ बचाया गया। मुख्तलिफ पोजेस में तस्वीरें थी, जो शोराइम से उस लड़की की काफी ज्यादा अटैचमेंट को शो कर रही। पिया को अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था। समझ रही थी कि ये शख्स क्रिमिनल और उसकी इज्जत का लुटेरा है, मगर वो तो धोखेबाज और बदकार भी था। जो भी हो, मैं उस शख्स के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। वो फैसला करके खड़ी हो गई। अपना सामान उठाने के बाद वो रूम से निकली, पर हाय किस्मत, सामने से आते शोराइम ने उसे निकलते देख लिया था। कहाँ की तैयारी है मिसेस? साफ चिढ़ाने वाले अंदाज। जहन्नुम में चलना है क्या? फाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब दिया गया। जाहिरी बात है, जहां माई डियर वाइफी होंगी, मैं भी साथ रहूंगा। अब वो चाहे तो जहन्नुम ले जाए, चाहे तो जन्नत। आगे बढ़ते हुए उसे बाजू के हल्के में लेता, अपने कमरे की तरफ उसका रुख मोड़ा। जबकि बिया तो फैसला कर चुकी थी। खुद को उसके शिकंजे से निकालती वो बाहर की जानिब बढ़ी थी। जब ही शोराइम ने भी उसे बाजू से पकड़ के अपने साथ घसीटा। जब एक बात प्यार से समझाई जा रही हो, तो वो बिया अहमद के भूसे भरे दिमाग में बैठ जाए, ये मुमकिन है? उसे सख्त सुनाते हुए रूम में ला फेंका था। बिया के साथ साथ हैंडबैग भी घिसटता हुआ उसके साथ लगा था और उसके पाँव को जख्मी कर गया था। मगर परवाह किसे? दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में पानी जमा हुआ था। उसने घूरती आंखों से शोराइम को देखा। काम डाउन बिया, काम डाउन बिया अहमद। जोश से नहीं, होश से काम लो, वरना कभी इस वहशी से जान नहीं छुड़ा पाओगे। खुद को कंट्रोल करते हुए तमाम तर वाकयात का जायजा लेने लगे। असद, हाँ, कैप्टन असद। इस टाइम वही उसके लिए निजात का जरिया था। और नेहा भी तो थी उसके साथ। वो सही कहती है, मुझे जल्द अज जल्द उस हिटलर से जान छुड़ा लेनी चाहिए। मुझे तलाक चाहिए। शोराइम अहमद, आंसू भरी आवाज ने वाशरूम की जानिब बढ़ते शोराइम के कदम रोक ली। चंद लम्हे लगे थे उसे अपने हवासों में आने के लिए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि शोराइम अहमद इतनी आसानी से अपने हक से दस्तबरदार हो जाएगा? मिसेस अबीहा, शोराइम अहमद, जो शख्स बचपन से लेकर अब तक अपनी बुक्स तक किसी से शेयर नहीं कर सका, वो अपनी बीवी से किस तरह दस्तबरदार हो सकता है? अपने से जुड़े हर शख्स को कैसे उसकी हुदूद में रखना है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आइंदा अगर इस तरह की कोई फजूल गोई हुई, तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद हों। उस पर एक तंजिया निगाह डालने के बाद वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि बिया अहमद का अपनी डिमांड पे मुतवक्के रद्द अमल देख तेरो खून बढ़ गया। अब उसका दिमाग तेजी से प्लान बी की जानिब गामजन था और दिल ही दिल में अपने मसीहा का शुक्रिया अदा करने लगी, जिसके मशवरों से वो शोराइम अहमद को जेर कर सकी। इस बात से अनजान कि वो खुद को कैसे एक अनजान शख्स का मोहरा बनने के लिए अपना आप उसके सुपुर्द कर चुकी है। वो शतरंज की मलका अपने बादशाह की बर्बादी का सबब बनने जा रही थी। नफरत की ऐसी आग का हिस्सा बनने जा रही है जो उसके खानदान का शिराजा बिखेर के रख देगा। सामने पड़ी इंफॉर्मेशन ने शाह समेत उसकी पूरी टीम को हिला के रख दिया था। लेकिन ये भी हकीकत थी कि कैसे हमेशा उसके मिशन फ्लॉप हुए, कैसे उसके इतने सीक्रेट प्लान लीक आउट हो जाते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि काली भेड़ उनके दरमियान मौजूद थी। बेदिली से हाथ में पकड़ी पेंसिल को जमीन पे मारा। वहां पे मौजूद दोनों शख्स उसकी जहनी रूह से वाकिफ थे। उन्होंने खामोशी से वहां से चले जाना ही बेहतर समझा था। इतना बड़ा धोखा मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आया? लेकिन नौजवान, ये भी तो हो सकता है कि दुश्मन हमारा ध्यान उस तरफ हटा दे, कुछ आगे की सोच रहा हो। एक जुमले की बाज़गश्त
اس کے ارد گرد گھومی تھی۔ شٹ شٹ شٹ، کیوں آخر اتنا اہم پوائنٹ آخر کیوں نہیں جان پایا میں؟ پسینے سے فل ماتھے کو وہ بار بار رگڑ رہا تھا۔ نہیں، اب نہیں، اب کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا میں اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ کے۔ نو، مجھے یہ ناکامی منظور نہیں۔ با آواز وہ بڑبڑایا تھا جو محب نے آتے ہوئے بخوبی سنی۔ کیوں اتنا ٹچی ہو رہے ہو یار؟ ہمیں تو اسی وقت پتہ چل جانا چاہیے تھا جب ملک نے راتوں رات شورائم کو واپس کروایا۔ ہمارے اندر کے بندے کے علاوہ کسے پتا ہو سکتی تھی یہ بات؟ مجھے بھی اس بات کا شک ہے کہ صرف سربراہی نہیں ہے، بلکہ یقیناً پارٹنرشپ چل رہی ہوگی یا کچھ اور فائدہ، ورنہ اتنے بڑے عہدے پہ موجود شخص کیسے اتنی آسانی سے بک سکتا ہے؟ اسد نے بھی اپنی انفارمیشن شیئر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ شاہ نے ایک ہنکار ابھرا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ گیم کتنی لمبی جاتی ہے۔ شاہ کی بات پہ ان دونوں نے سر ہلایا تھا۔ اس آپریشن کے لیے ہمیں کچھ اصول توڑنے پڑے، وہ بھی توڑیں گے۔ شاہ کی بات پہ وہ دونوں چونکے تھے۔ یقیناً وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا، مگر اس وقت کچھ پوچھنا، پھر لمبا لیکچر سننا پڑتا۔ کم از کم محب تو اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ آج کے ڈنر کا پلان وہ وشما کے ساتھ بنا کے آیا تھا۔ جلد ہی ان کی کمپنی کو چھوڑتا وہ وہاں سے روانہ ہونے لگا تو اسد بھی اس کے ساتھ ہو لیا، جبکہ اب وہ اکیلا تھا اور دماغ میں آتے مختلف خیالات۔ شورائم اور اس کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، مگر وہ اس کا یونیورسٹی جانا بند نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ اس ٹائم اس کے سیمسٹر فائنل ٹرمز چل رہے تھے۔ اس لیے اس کے لیے با آواز بلند ڈائننگ پہ سب کے سامنے کہا تھا کہ اسے اپنی اسٹڈی کے لیے الگ روم کی ضرورت ہے، تو دوبارہ اسے شورائم کے روم میں جانے کا نہ کہا جائے۔ تائی ماں تو اس کی اتنی بے باکی پہ حیران رہ گئی تھی، جبکہ تایا ابو اس کی مکمل حمایت میں تھے، تو وہ ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد پورا دن اپنے روم میں بند رہتی تھی، جبکہ شورائم نے بھی فی الحال اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، مگر یونیورسٹی کے معاملات اس پہ حد درجہ سختی اختیار کر لی تھی تاکہ وہ دوبارہ اسد سے نہ مل سکے۔ ان نون نمبر سے آنے والی کال کو اپنی مصروفیت میں وہ کب سے اگنور کر رہا تھا، اور پھر لگاتار میسیجز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ پہلے ہی میسج کو پڑھ کے وہ بے اختیار پچھتایا تھا۔ کیا ہوتا جو وہ وقت پہ کال اٹینڈ کر لیتا؟ بیا کے میسیجز نے اسد کو بے انتہا خوشی دی تھی، اور کالز نہ اٹینڈ کرنے پہ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسد نے ایک ساتھ سوری کے کئی میسیجز کر ڈالے تھے، اور ملنے کی شرط پہ بیا نے اس کی سوری ایکسپٹ کی تھی۔ اگلے دن وہ اس کے بتائے وقت سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ جب نیہا نے اسے ریسیو کیا، وہ حیران تھا کہ بیا نے اسے ملنے بلایا تھا، جبکہ ریسیو اس کی دوست کر رہی ہے۔ ایکچولی وہ آپ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، میں آپ کے ساتھ مل کے بیا کے لیے سرپرائز پلان کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ دونوں کو قریب رہنے کا موقع مل سکے۔ نیہا نے انتہائی چالاکی سے اسد کو اپنا مدعا بیان کیا تھا، اور پھر دونوں نے یونیورسٹی کیفیٹیریا سے ہٹ کے اس کے لیے ارینجمنٹس کی تھی، جہاں اسٹوڈنٹس کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ نیہا نے اسے بھی وہی ڈائریکٹ آنے کو کہا تھا۔ رات کے 1:30 وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنی ایک اہم فائل بنانے میں مصروف تھا، تو اس کے واٹس ایپ پہ ریسیو ہونے والی تصاویروں نے اس کے دماغ میں طوفانی ادھم مچایا تھا۔ اس کے روکنے کے باوجود بیا نے لمٹس کراس کی تھی۔ انتہائی غصے میں وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں سے اس کے کہے کمرے سے باہر تک آ رہے تھے۔ ایک دم دروازے پہ پڑنے والی ٹھوکر سے وہ گھبرا گئی تھی۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اوکے، آئی ول کال یو بیک ہنی۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کی، جبکہ شورائم نے اس سے سیل چھین کانوں سے لگایا تھا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ کا ہاتھ اٹھا اور بیا کے روئی جیسے گالوں پہ بے دردی سے نشان چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی موبائل کو دیوار میں مارا، جبکہ بیا اس کے رد عمل پہ حیران ہوئی۔ اتنی بدکار لڑکی، یہ کم از کم وہ بیا تو نہیں ہو سکتی جو شورائم احمد کی زندگی تھی۔ کیوں بیا؟ آخر کیوں؟ یہ سب کرنے کو تمہیں میرا ہی دوست ملا تھا؟ دفان ہو جاؤ میری زندگی سے۔ آج کے بعد تمہارا اس گھر اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ شورائم کی چٹکتی آواز اس کی سانس ساکن کر گئی تھی۔ شورائم دوست؟ وہ تو کبھی اس کے کسی دوست سے ملی نہ تھی، اس کے نام سے واقف تھی۔ اس کے دماغ نے ایک دم الجھے دھاگے سلجھانے کی کوشش کی، مگر شورائم نے بے دردی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر سے باہر کیا تھا۔ دفان ہو جاؤ، اسے گھسیٹتے ہوئے وہ گھر سے باہر لایا تھا، جبکہ بیا سن دماغ ساتھ بغیر احتجاج اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی۔
सहन में उसका हाथ छोड़ा। वो एक झटके से नीचे गिरी थी, बगैर उसकी तरफ देखे। वो वापस घर की तरफ आया और घर का अंदरूनी डोर लॉक कर दिया। अभी कुछ देर पहले वो और नेहा उसकी बर्थडे सरप्राइजिंग पार्टी को डिस्कस कर रही थी, जबकि ऐसा क्या सुना था। शोराइम ने जो इतना गुस्सा, और दोस्त कौन? दोस्त? उसकी सुई हुई उसकी सुई वहीं पे अटकी थी। मोबाइल, हाँ वो नेहा। मगर नहीं, उसका दिमाग अभी इन्हीं चीजों के गिर्द घूम रहा था। उसने उठने की कोशिश की, मगर चकरा के बाहर गिरी। हल्की सर्दी और बारिश ने भी उस पे कोई असर नहीं किया था। ना ही शोराइम ने पलट के उसे देखा था। माउफ होते दिमाग के साथ वो कमरे में घूम रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कहाँ और कैसे। असद, बिया, क्यों? मगर नहीं, वो तस्वीरें उसने कॉल करके व्हाट्सएप नंबर ट्रेस करने को कहा था। असद गहरी नींद में था जब नेहा की कॉल ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया था। उसके हेलो करते ही नेहा की कॉल कट गई, जबकि कोई और भी लाइन पे मौजूद था। उसके बाद उसने बिया की आवाज सुनी। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, मगर नहीं। अपना वहम दूर करने के लिए उसने बिया का नाम लेके पूछा, हेलो बिया, आर यू देयर? के साथ ही थप्पड़ की आवाज गूंजी थी, और उसके बाद मोबाइल की टोन ने उसे पूरी तरह बेदार कर दिया। बिया को कई बार कॉल मिलाने पे भी उसका नंबर बंद मिला था। के बाद उसने नेहा का नंबर मिलाया, जो कि पावर्ड ऑफ था। आखिर रात के 2:30 बजे ऐसा क्या हुआ था कि बिया को उसे कॉल करनी पड़ी? शायद नेहा की कॉल थी। वो परेशान था, एक फैसले पे पहुंचा था। आज नहीं तो कल ये बात सामने आनी ही थी। मगर किस्मत ने शायद उसके लिए परेशानी की रात ही लिखी थी कि उसका मतलूबा नंबर भी बंद ही जा रहा था। सुबह की पहली अजान के साथ ही ताया अब्बू जमात के लिए घर से निकले थे, मगर बाहर मौसम की सख्ती उन्हें बाहर निकलने से रोक रही। लॉन की मध्यम लाइट से खिड़की से बाहर का जायजा लेते हुए उन्होंने इंसानी जिस्म का गुमान हुआ। उस टाइम एक डर भी पैदा हुआ, मगर दूर कहीं आसमानी बिजली चमकी और लॉन में पड़े वजूद को भी नुमाया कर गई। या उनके होठों में सर्दी, या बिया के इस तरह बाहर होने से कपटपाहट तारी हुई। वो दरवाजे की तरफ भागी, जहां उनका जर्मन शेफर्ड पहले ही मालकों को जगाने की सही कर रहा था। बिया, बिया बेटा! की हालत देख के ताया अब्बू को एकदम उसके मुर्दा वजूद का एहसास हुआ था। अपने कपकपाते हाथों से उसे उठाने की कोशिश की, मगर शायद उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम ना था। इस हालत में उसे छोड़ के जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी, और चौकीदार भी सर्दी की वजह से गेट के साथ रूम में पनाह गुज़ीर हो चुका था। शोहराइम, हाँ, शायद शोहराइम। वो उसकी उम्मीद पे उसकी रूम की तरफ गए, जबकि वो खुद भी उसके आने जाने के रूटीन से लाइल्म थे। लेकिन पहली ही दस्तक पे दरवाजा खुल गया। बेटा, वो बिया बेटी। पापा का घबराया लहजा और भीगा वजूद उसे एक लम्हे को सहमा गया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे अपनी अजली सख्त दिली को कायम करते हुए बोला था, मैं क्या करूं? उसके करतूत ही उसे आज इस मुकाम तक लाए हैं। आपकी लाडली है ना, जाके संभालें आप लोग। उसने बेमुरवती से कहते हुए दरवाजा बंद करना चाहा। मेरे वजूद में इतनी ताकत होती तो उसका बेजान वजूद उसके बाप के हवाले कर आता। ताया अब्बू ने झुके हुए कांधों से जैसे किसी अपने जुर्म का एतराफ किया। वहीं उनकी बात बिजली बन के जैसे उस पे गिरी थी। बेजान वजूद, ऐसा कब चाहा था उसने? भागते कदमों से वो उस तक पहुंचा था। शायद सर्दी की वजह से ताया उसकी मध्यम चलती सांसों को महसूस नहीं कर सकती। ऐसे कैसे तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर जा सकती हो? इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। बिया, लिसन बिया। उसे आवाजें देता वो कोई पागल दीवाना लग रहा था। उसे हाथों में उठाए वो गाड़ी की तरफ नंगे पांव ही भागा था, जबकि ताया अब्बू भी उसकी हालत के पेशे नजर उसके साथ जाना चाहते थे। इस तरह वो उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचा, और ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर्स ने उसे मुश्किल से हैंडल किया। बशमा को ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए कॉरिडोर में चीखते चिल्लाते आदमी पे किसी जाने शख्स का गुमान हुआ था, मगर इतना बेहंगम अंदाज किसी सुलझे हुए शख्स का नहीं हो सकता। ये तो कोई नीम पागल शख्स लग रहा था, क्योंकि रोजमर्रा ड्यूटी में उसका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता रहता था। उसके लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। वो मुहिब को कॉल मिलाती बाहर आई, जहां पार्किंग में वो उसका इंतजार कर रहा था। हाँ, डॉक्टर साहिबा, आपको अपने मासूम शौहर का कोई एहसास है कि नहीं, जो आपके लिए नाइट शिफ्ट नहीं लेता, पर मोहतरमा है कि अपने फराइज अंजाम देने पहुंची, वो भी फी सबिलिल्लाह। अल्लाह पूछेगा तुम्हारी दोस्त से, जो खुद तो अपने शौहर के साथ हनीमून पे चली गई, जबकि मुझे लावारिस कर गई।
मेरी बीवी को ओवर टाइम पे लगा दिया। मुहिब की दुहाइयों पे उसके कह नहीं रुक रहे थे। बस पता मुझे आपकी सब ड्रामेबाजी होगा। अभी आपके गैंग लीडर की कॉल आ जाए, आपको बीवी भूल जाए। हे लड़की, हद बात है। आप माँ बदौलत के बारे में जितना बोल, मगर मेरे बॉस के बारे में बोलने की इजाजत नहीं। मसनूई गुस्से से घूरते हुए वो बोला था। बशमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर जैसे अचानक कुछ याद आने पे बोली, मुहिब, मैंने एक अंदर आदमी को देखा, ना जाने क्यों मुझे लगा कि वो शाह भाई, मतलब कि वो थे नहीं, पर मुझे लगा पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा। इतनी सर्दी में नंगे पाँव फर्श पे घूमता वो शख्स कोई दीवाना पागल टाइप लग रहा था। ये बात शरारत से सुनता मुहिब शाह के जिक्र पे एकदम सीरियस हुआ था। आर यू श्योर? वो शाह जैसा था, शाह नहीं। मुहिब ने तशवीश भरे अंदाज में उससे इस्तफसार किया। आई एम नॉट श्योर, बट वशमा उस सिचुएशन को लेके थोड़ी ऑकवर्ड हुई। बट यू आर नॉट श्योर, लेट्स, हमें चल के देखना चाहिए। विश, रात के इस पहर कोई नाइटमेयर कम से कम तुम जागती आंखों से नहीं देख सकते। धड़कते दिल के साथ वो तेजी से अंदर की जानिब भागा, जहां से वशमा अभी आई थी। वशमा भी उसको पुकारती पीछे आई, जहां कॉरिडोर में लाचार बेबस बैठा अंदाजन नहीं बल्कि यकीनन शाह ही था। व्हाट हैपेंड शाह? तुम ऐसे क्यों? अंकल आंटी, आई मीन सब ठीक तो है ना? मुहिब को खुद समझ नहीं आ रहा था। भला उस जैसा मजबूत असाब का मालिक शख्स इतना कमजोर दिखाई दे सकता है? मुहिब को सामने पाके वो एकदम होश में आया था, लेकिन नहीं, वो तो होश गंवाए बैठा था। मुहिब, मैंने उसे मार दिया। मैंने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मैं कातिल हूँ। मुहिब, मैं असद, देखो उसकी नजर मेरी खुशियों पे थी। वो बिया असद नहीं, वो सिर्फ मेरी है। बिया सिर्फ शोराइम की है, अपने शाह की। मुहिब, अभी तो मैंने उसे बताना था कि मैं शाह, मैंने उसे तंग किया। मैं के अल्फाज मुहिब के सर पे से गुजर रहे थे। वो बिना सर पैर बातें किए जा रहा था। बशमा, तुम तुम उसे बचा सकती हो ना? तुम उसे बचा लो प्लीज। बशमा, तुम तो डॉक्टर हो ना? डॉक्टर तो सबको बचा लेते हैं। वो बशमा के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया था, जबकि मुहिब ने उसके कांधे पे हाथ रखा। जब उनके कानों में पिघले हुए शीशे जितने तेज अल्फाज सुने, आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सकते। शाह को लगा जैसे किसी ने चलती हुई ट्रेन के आगे उसे फेंक दिया हो। तभी किसी औरत की रोती हुई आवाज ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बशमा ने सुकून भरी सांस खारिज की कि डॉक्टर उनसे नहीं किसी और से मुखातिब था तो किसी की मौत का सुन के दुख का मुकाम, मगर उन तीनों ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया कि ये खबर उनके लिए नहीं थी। बशमा उन्हें छोड़ के आईसीयू की जानिब बढ़ गई, जबकि मुहिब उसे खुदा से अच्छे की उम्मीद दिलासे देता वहीं पे बैठ गया। अपने बटमैन को गर्म शूज और शॉल लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचने का कहा, क्योंकि इतनी सर्दी में शाह खुद भी बीमार हो सकता था। दोनों खामोशी से बैठे दुआएं करने लगे थे। मुहिब को कुछ भी पूछना फिलहाल सही नहीं लग रहा था, मगर जो चीज उसे बार बार चौंका रही थी वो शाह के बेतरतीब अल्फाज में असद का जिक्र। असद का शाह की पर्सनल लाइफ से क्या कनेक्शन था? कुछ तो था जो उन दोनों के रवैये एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे। कहीं कुछ मिस था। मुबारक हो शाह भाई, अब भाभी खैरियत से है। वशमा की आवाज ने जैसे उनके ऊपर एक साहिर तारी कर दिया। वो फरता जज्बात से खड़ा हो गया। मैं मिल सकता हूँ उससे? मिन्नत भरे लहजे में वो वशमा से मुखातिब हुआ। नहीं, अभी उनको मजीद इंटेंसिव केयर की जरूरत है। आप तसल्ली रखें, नाउ शी इज टोटली फाइन एंड योर लिटिल चैम्प ऑल्सो। एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ उसने शाह को दिलासा दिया, जबकि मुहिब और शाह उसके लिटिल चैम्प का कहने पे चौंके थे। मुहिब को लगा अभी शाह को गुस्सा आएगा, क्योंकि बिया शायद उसकी कोई कजन सिस्टर कुछ भी हो सकती, पर वाइफ कैसे? शाह उनसे इतनी बड़ी बात छुपा सकता है? जब शाह की खुशी से भरपूर आवाज उसे मुतवज्जो किया। आप सच कह रही हैं बशमा? शी इज प्रेग्नेंट? इज शी प्रेग्नेंट? उसकी खुशी से अंग अंग जगमगा रहा था। अभी जो कुछ देर पहले दीवाना हुआ बैठा था, एकदम इतनी खुशियां मिलने पे खुशी से समाये नहीं जा रहा था। जी शाह भाई, और शायद उनके बेहोश होने की वजह भी यही रही हो। अक्सर ऐसी हालत में पेशेंट की लाइल्मी से ऐसे ही मसाइल पैदा होते हैं। एक एक मिनट वशमा एंड मिस्टर शाह, आई एम ऑल्सो हेयर, विल यू टेल मी व्हाट द मैटर इज? एक मिनट विश, इसे बोलने के लिए तैयार देख झड़कते हुए मुहिब ने कहा, जबकि मुकम्मल तौर पर शाह की जानिब मुतवज्जो हुआ। कब इम्पोर्ट की बीवी और एंड नाउ बच्चा, मतलब कि इतनी क्विक सर्विस? शाह को तेवनियां दिखाते हुए वो वशमा का लिहाज किए बगैर शुरू हो चुका था।
جبکہ شاہ فی الحال اس کو کوئی جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ محب کی جیب سے موبائل نکالتے وہ گھر کا نمبر ملا چکا تھا۔ بابا اور چچا کو کال کرنے اور بیا کی کنڈیشن کا بتانے کے بعد تسلی سے موبائل اس کی جیب میں ڈالتے وہی پرانے والا شاہ لوٹ آیا۔ نہ چھیڑ قصہ محبت، بڑی لمبی کہانی، میں زمانے سے نہیں ہارا، بس کسی کی بات مانی۔ ایک لے میں اپنے پسندیدہ گانے کو شعر کی طرز میں پڑھتے ہوئے ہلکے سے محب کے گالوں کو چھوا تھا، جبکہ بیوی کے سامنے دوست کی اتنی کمینگی پہ وہ اسے بس آنکھیں دکھا کے رہ گیا تھا۔ تھینک یو وشما، آج شاید تم لوگ میرے لیے فرشتہ بن کے آئے ہو۔ محب کو اس کے حال پہ چھوڑتا وہ وشما سے فارمیلٹیز پوری کرنے لگا تھا۔ محب اسے گھورتا وشما کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ تو سنبھال اپنی سڈن وائف کو، خبردار جو میری بیوی کو سسٹر یا بھابھی بولا، ہمارا تم سے جینا مرنا ختم۔ محب بچکانا انداز میں دھمکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ویسے بھی صبح اپنے پر پھیلا چکی تھی، جبکہ اس نے اسد سے اپنے ذہن میں کلبلاتے سوالوں کے جواب بھی لینے تھے۔ بیا کی جب آنکھ کھلی، رشنا بیگم کو اپنے سرہانے بیٹھے پایا تھا۔ کافی دیر دماغ پہ زور دینے کے باوجود بھی اسے اپنے ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ تائی اماں کی آواز پہ اس نے غور کیا تو رشنا بیگم کے علاوہ پاپا، تایا ابو اور دادا دادی اور آنی بھی موجود تھی۔ ایک نہیں تھا تو وہی ظالم شخص شورائم کی یاد سے ایک درد جاگ اٹھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دائیں گال پہ پڑا تھا۔ تایا ابو اس کی حالت سمجھتے ہوئے خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے، مگر گھر میں کسی کو بھی شورائم اور بیا کے درمیان کی چپقلش کا نہیں بتایا تھا، جبکہ اس کی غیر موجود کم از کم گھر کے مردوں کے لیے نئی بات نہیں۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ نرس نے فارمل اسمائل پاس کرتے ہوئے اس سے حال احوال پوچھا تھا۔ ٹھیک ہو، بیا نے مدھم آواز میں بولا تھا۔ اسے اپنی آواز خود بھی انجان لگی۔ جی، اب تو آپ کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ ویسے 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کی ضد میں آپ اپنے بچے کی جان خطرے میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنا بچہ؟ زیر لب ہلکی سی جنجبش ہوئی تھی، جبکہ تائی اماں اور رشنا بیگم کے کان نرس کی بات پہ کھڑے ہوئے۔ کیا کہا بیٹی؟ تائی بیگم نے ایک بار پھر استفسار کیا تھا۔ آیا انہیں سننے میں غلطی ہوئی یا نہ ہوئی ہو؟ آپ ان کی؟ نرس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں ساس ہوں بیا کی، وہ خوش دلی سے بولی۔ مبارک، شی از پریگننٹ۔ نرس نے افسردہ چہروں پہ مسکان واپس لا دی، جبکہ رشنا بیگم نے حیرت سے بیا کو دیکھا تھا، جو شرم کے مارے ان سے آنکھ ہی نہیں ملا پا رہے، جبکہ تائی ماں بھاگ کے تایا کو خوشخبری سنانے چلتی تھی۔ بہرحال جو ہو چکا تھا اس میں مزید کیا پچھتاوا، مگر انہیں لگا تھا شاہ ان کے وعدے کا بھرم رکھے گا۔ آگے بڑھ کے انہوں نے بیا کے سر پہ بوسہ دیا۔ سدا خوش رہو میری جان۔ تمام ناراضگی بھلائے وہ بیا کو گلے لگائے ہوئے۔ بیا کی آنکھوں سے نکلے آنسو ان کی چادر میں جذب ہو گئے۔ محب اسد سے تمام واقعات جاننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اسد کی نادانی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا، جو کہ ان کے دوست کی عزت تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ بیا کی جانب سے کوئی رسپانس نہ ملنے پہ اس نے اپنے قدم واپس بڑھا لیے۔ لیکن کل اچانک نیہا کی کال اور یہ سب کچھ، وہ بھی پریشان ہو اٹھا۔ اس کے جذبات اپنی جگہ، مگر بیا کے لیے اس حد تک برا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جبکہ حقیقت واضح تھی، شاہ کا اس کے لیے پاگل پن وہ محب کے منہ سے سن چکا تھا۔ اس سب سے بڑھ کے وہ شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہاؤ شیم آن یو اسد۔ وہ مسلسل محب اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو سے اپسٹ ہو رہا تھا۔ آئی وش کہ میرا کبھی شاہ سے سامنا نہ ہو، اور شاید آسمان پہ اس کی دعا قبولیت کا درجہ پا گئی۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، اے عشق نہ چھیڑ آکے ہم بھولے ہوں کو یاد نہ کر، پہلے ہی بہت ناشاد ہیں ہم، تو اور ہمیں ناشاد نہ کر۔ قسمت کا ستم ہی کم نہیں کچھ، یہ تازہ ستم ایجاد نہ کر، یوں ظلم نہ کر، بے باد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، آنکھوں میں تصور دل میں خلش، سر دھنتے ہیں آہیں بھرتے ہیں۔ اے عشق یہ کیسا روگ لگا، جیتے ہیں نہ ظالم مرتے ہیں، یہ ظلم تو اے جلاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ جس دن سے بندھا ہے دھیان تیرے، گھبرائے ہوئے سے رہتے ہیں، ہر وقت تصور کر کر کے شرمائے ہوئے سے رہتے ہیں، کملائے ہوئے پھولوں کی طرح کملائے ہوئے سے رہتے ہیں۔ پامال نہ کر، برباد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ وہ پکس اسے نائلہ کی جانب سے بھیجی گئی۔ وہ حیران تھا کہ نائلہ بھلا بیا تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی ہے۔
لیکن کہانی کے پتے سلجھنے کے بجائے مزید الجھے بھی تھے۔ جب محب نے اسے اسد سے ہونے والی اپنی گفتگو لفظ ب لفظ بتائی تھی اور سب سے زیادہ نیہا کا کردار تھا اسے بیا کی جانب مزید قدم بڑھانے کے لیے۔ جھوٹا آدمی ہے وہ، اس کی نظر پہلے دن سے بیا پہ تھی، جب سے اسے مانسہرہ میں دیکھا تھا۔ اس نے یاد نہیں کس طرح ریئیکٹ کیا تھا اس کے انہی رویوں نے مجھے بیا کے ساتھ سختی پہ مجبور کیا، اس پہ گن فائر کیا تاکہ وہ سہم کے پیچھے چلی جائے، پر وہ بے وقوف وہیں بے ہوش ہو۔ شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھیجی، اسے کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میٹرز ڈسکس کرنا گوارا نہیں ہوا، پر قسمت آج موڑ پہ جہاں کھڑا کیا ہوا تھا۔ سر، آپ نے جن دو لڑکیوں کی انفو مانگی تھی وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ نیہا دراصل نائلہ ہی ہے۔ اس کے انفارمر کی رپورٹ نے گویا ایک دھماکہ کیا تھا۔ نیہا نائلہ ایک ہی ہے، پھر یہ گیم کیوں؟ وہ بھلا کب نائلہ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اپنی پسندیدگی سے ناواقف تھا؟ پر بیا، اس نے بیا کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ اور اسد کیسے؟ وہ جتنا سوچتا اس کا دماغ اتنا الجھ رہا تھا۔ کیا ہی اچھا ہو ہم تینوں مل کے اس پہلی کو سلجھا لیں۔ نو، میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شاہ نے غصے سے پنچ ٹیبل پہ مارا تھا۔ جب تک میں اس بارے میں خود انویسٹیگیٹ نہیں کر لیتا مجھے کسی پہ بھی یقین نہیں، کسی پہ بھی نہیں۔ محب کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا، جبکہ محب کا دل اپنے دوست کی اتنی بے اعتباری پہ بری طرح کٹا تھا۔ نائلہ کو ٹریس کرنے کے بعد وہ اس تک جا پہنچا، جبکہ اسے اپنے سامنے دیکھ وہ ایک لمحے تو ہڑبڑا گئی، پر دوسرے لمحے خود پہ کنٹرول کرتی وہ خوشی خوشی اس سے ملنے لگی۔ شاہ نے اپنے ساتھ لائی گئی دو لیڈیز کو اندر بلوا کے اسے وہاں سے نکلوایا تھا، جبکہ وہ اپنے تعلقات کی دھمکیاں دیتی شاہ کا غصہ مزید بھڑکا رہی۔ ٹارچر سیل میں اسے بند کرتے ہوئے شاہ نے اس کے آخری سچ تک کی کہانی سامنے لانے تک اسے ٹارچر دینے کا حکم دیا تھا، جبکہ باقی سب اس کے غصے کے پیش نظر خاموش۔ لیکن یہاں معاملہ اس کی زندگی کا تھا، وہ اتنی آسانی سے اپنے دشمنوں کو نہیں بخشتا تھا۔ وہ نازک لڑکی کہاں اتنی دیر ٹارچر برداشت کر سکتی تھی؟ جب ریکارڈنگ شاہ کے سامنے رکھی گویا اس کا اپنا سر پیٹ لینے کو جی چاہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میرا نام نائلہ مریم ہے، جبکہ ڈاکیومنٹس میں کچھ رد و بدل کے بعد میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں میرے باس نے کروایا تھا۔ ہم لوگوں کا مشن انوسنٹ اور گھر سے تنگ لڑکیوں کو ٹریپ کر کے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، مگر اس بار ہمارا مشن جو لڑکی بنی وہ شورائم کی بیوی تھی، جو میں نے خود سلیکٹ کی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن ہی میں نے اسے شورائم کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن جب وہ ایک ہفتے بعد دوبارہ آئی تو میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور وہ بے وقوف لڑکی میرے جال میں پھنستی گئی۔ میرا مقصد اسے ٹریپ کر کے شورائم سے دور کرنا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی اچھی زندگی کے خواب دیکھنے لگی اور ان خوابوں کی تعبیر مجھے اسد کی صورت نظر آئی۔ میں پہلی نظر میں اس کی آنکھوں میں بیا کے لیے پنپتے جذبات دیکھ چکی تھی۔ مال میں شورائم کو ٹیپ کرنے کے لیے اور بیا کو اس سے مزید بدسن کرنے کے لیے میں نے سوچے سمجھے پلان اور بہانے سے بیا اور اسد کو مال میں بلایا تھا تاکہ شورائم کو ان کی قربت کے لمحات دکھائے جائیں۔ لیکن شورائم نے وہاں آ کے خود بیا کو وہاں دیکھ لیا، جس سے ہمارا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ اسد اور میں نے مل کے شورائم اور میری تصاویر بنا کے بیا کے لیے مزید راستے کھولے، مگر ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود بیا نے اسد کے ساتھ کوئی بھی واسطہ رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اس کی برتھ ڈے والے دن اپنی کوشش کرنی چاہی اور میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اپنے پلان کے مطابق جب شورائم کو تصویریں بھیجی، مگر اس کا فوراً ریئیکشن مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ اپنی کال ڈراپ کرنے سے پہلے میں نے کانفرنس کال اسد کو ملا دی اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ دن کنارہ کر لیا۔ وہ روتے ہوئے چپ ہو گئی، جبکہ شاہ اپنے دل میں اتنے ملال لیے بیٹھا تھا۔ غلطی کہاں کس کی تھی کوئی نہیں جان سکتا تھا، شاید بیا کی، جس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی ذاتی زندگی کو ایک انجان لڑکی سے ڈسکس کیا اور اسے اتنی اسپیس دی کہ وہ کھلم کھلا ان کی زندگی برباد کرنے لگی، یا شاید شورائم کی، جو ایک ISI کا ایجنٹ ہو کے بھی اپنی شریک سفر کو کانفیڈنٹ میں نہیں لے سکا، بلکہ اسے پہیلیوں کی زبانی سمجھانے کی کوشش میں خود سے مزید بدسن کر چکا تھا، یا پھر اسد، جس کے دل میں انجان لڑکی کے لیے خدا نے محبت پیدا کر دی، لیکن حقیقت معلوم پڑنے پہ وہ اپنے قدم روک بھی تو سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ شورائم کی آواز پہ سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ بیا نے سامنے نظر اٹھائی، اپنی بھرپور مردانہ وجاہت سمیت وہ ان کے سامنے تھا۔ اسے دیکھتے ہی پرانے زخم سر اٹھانے لگے۔ ارے آؤ بیٹا، دیکھو تو اللہ نے کیسے خوشیوں کے در ہم پہ کھولے ہیں۔ تائی اماں کی خوشی سے بھرپور آواز نے بیا کو نظریں جھکانے پہ مجبور کیا تھا۔
جبکہ شرائم بھی ان کی بات کے سیاق و سباق سے آگاہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کب تک ڈسچارج کا بولا ہے؟ وہ رشنا بیگم کو دیکھ کے بولا تھا۔ دراصل وہ ان کے ایکسپریشنز دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر تک کر دیں گے بیٹا، تمہارے ابو ڈسچارج پیپر ریڈی کروانے لگ گئے۔ تائی امی کی آواز تھی۔ وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ آج 2 دن بعد وہ واپس آیا تھا، جبکہ وشما اور محب کئی بار اسے دیکھنے آ چکے تھے اور ان سے وہ ساری صورتحال معلوم کرتا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وشما کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا اور ایسے میں یہی اس کا فرار تھا۔ لیکن آخر کب تک واپس تو اسے اسی جزیرے پہ آنا تھا۔ اگرچہ کچھ قصور بیا کا بھی تھا، لیکن اگر آپ اپنی چیز کو دوسروں کے سامنے لاوارث چھوڑیں گے تو چیل کوے تو اس کو اپنا چارہ بنانے کی کوشش کریں گی۔ اپنی زندگی میں اسد کی وجہ سے ہونے والے مسائل سے تو وہ خود بھی آگاہ نہیں تھی اور نہ ہی اسے یہ معلوم پڑا تھا جس کو وہ بیسٹ فرینڈ سمجھتی رہی۔ وہ اس کی بربادی کا کتنا بھیانک پلان کر چکی۔ شورائم کی نظر اس پہ پڑی جو ہر طرف سے انجان بننے کے لیے آنکھیں موندے بستر پہ لیٹی تھی۔ اگرچہ اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی، مگر شاید وقت نے اسے اتنا تھکا دیا تھا کہ صدیوں کی تھکاوٹ اس کے معصوم چہرے پہ آیا تھا۔ ہیزل گرین آئز کی جگمگاہٹ بند پلکوں کے پردوں میں چھپی تھی، جبکہ آنکھوں کے گرد ہلکے کسی لمبی مسافت کا پتہ دے رہے۔ شورائم کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کے اسے خود میں سمیٹ لے تاکہ اس کی ساری بے آرامی، بے سکونی ختم ہو جائے، مگر وقت کے تقاضے اسے روکے ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیا اول دن کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، مگر تھا تو وہ عام مردوں جیسا جو چاہ کے بھی اپنی انا کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا۔ وہ ڈسچارج ہو کے روشنی ولا آ گئی تھی، کچھ روز اپنے گھر رہنا چاہتی۔ تایا اور تائی اماں نے اس کی حالت کے پیش نظر منع نہیں کیا تھا اور وہ مصلحت کے تحت چپ رہا۔ کبھی وہ سب کے سامنے اس کے رویے کا پول نہ کھول دیتا۔ ایک گہرا سناٹا تھا اس کے ارد گرد۔ گھر آ کے فریش ہونے کے بعد دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی شورائم کو اس کے رویے کا سوچ رہا۔ اس چیز کا جواب تو صرف شورائم دے سکتا تھا یا پھر نیہا، کیونکہ کال پہ تو وہی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا جس سے وہ اتنا ہائپر ہوا تھا؟ شورائم سے وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی اور نیہا، ہاں، اس نے اتنے دن سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ رابطہ کرتی بھی تو کیسے؟ موبائل تو اس ہٹلر نے توڑ دیا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ اداس ہو گئی۔ آنیب کو تائی ماں کے گھر بھیج کے اپنا ضروری سامان اٹھایا تو ساتھ میں نیا موبائل بھی آ گیا۔ یہ کس نے؟ آنیبی کو دیکھتے ہوئے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا، شورائم بیٹے نے بھیج دیا ہے اور سختی سے کہا کہ آپ اسے استعمال میں لاؤ۔ وہ کچھ دیر تک خود آپ سے رابطہ کریں۔ آج تک تو کال کی نہیں، آج کیوں کرنے لگے؟ اور میں کیوں استعمال نہیں کروں گی بھائی؟ جب توڑا ہے تو لے کے بھی انہوں نے نہیں دینا تھا۔ پٹائی سے سوچتے ہوئے نیہا کا نمبر سرچ کرنے لگے، پر سارے کانٹیکٹ چیک لسٹ تھے، کہیں بھی نیہا کا نمبر نہیں تھا اور اس کا حافظہ اتنا تیز نہیں تھا کہ وہ نمبر یاد رکھ پتا نہیں کیسے گم ہو گیا۔ شاید سم میں نہیں، موبائل میں سیو تھا۔ اللہ کرے تمہارا سیل ٹوٹ جائے شورائم احمد، تمہارے سارے دوستوں کے کانٹیکٹ گم ہو جائیں۔ اپنے بیسٹ فرینڈ کی شکل دیکھنے کو ترس ہو۔ انجانے میں وہ اس کے دوستوں کو بددعائیں دینا شروع ہو چکی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ موبائل میں اس کی واحد ایکٹیویٹی نیہا ہی۔ اب تو جب یونی جانا ہوگا تبھی اس کا نمبر لے سکوں۔ افسردہ ہوتے موبائل کو سائٹ پہ پھینکا، تبھی اپنی بے قدری پہ چیخ اٹھا تھا، نہیں بلکہ ہسبینڈ کالنگ آ رہا تھا اور ساتھ میں چھوٹا سا ہارٹ بنا ہوا یا کہ دماغ پہ لگی، مطلب کہ کچھ۔ ہاں، یہ کیا بات ہوئی؟ موبائل کو گھورتے ہوئے وہ بڑبڑائی جیسے شورائم ہی سامنے ہو۔ اب اعتراض کال پہ تھا یا فیڈ کیے گئے نمبر پہ؟ شاید ہی اس نے کبھی اسے کال کی ہو، اس نے تو کبھی نمبر سیو کیا ہی نہیں تھا۔ یقیناً یہ اسی کی حرکت تھی۔ موبائل چیخ چیخ کے خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑے سکون کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا۔ بیا نے غصے سے اسے گھورا جیسے وہ موبائل نہیں شورائم ہو۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے نمبر ایڈٹ کیا، ہٹلر نام سیو کر کے اس نے موبائل آف کر دیا اور سکون سے تکیے پہ سر رکھ کے آنکھیں موند لی۔ سوری شورائم احمد، اب اس بدکردار لڑکی کی زندگی میں کم از کم آپ کی اب کوئی جگہ نہیں۔ جبکہ وہ اس وجود کو یکسر بھلا چکی تھی جو اس کے زندگی کے ہر پہلو میں شورائم کی موجودگی کا احساس کروا رہا تھا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی۔ شورائم نے بار بار ایک ہی کمپیوٹرائزڈ آواز سننے کے بعد کنپٹی کو دبایا۔ اب اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ ٹو ہیل ود دس گرل۔ غصے سے مکہ سامنے پڑے تکیے کو رسید کیا جو سکون سے سوتا تھوڑا حیران تو ضرور ہوا تھا۔ جھنجلا کے پھر سے ساکن ہو گیا، جیسے پوچھا ہو، او بھائی میرا کیا قصور؟ محب کی کال نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ یار، یہ داؤد مشہدی والا پلان مجھے لیک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ محب کی گھبراہٹ بھری آواز نے اسے چوکنا کیا تھا۔ کیسے؟ کیوں ہوگا لیک؟ کچھ اہم ہے تو بتاؤ۔ اس نے آواز نرم رکھنے کی کوشش کی تاکہ محب بھی
ریلیکس ہو کے سچویشن کلیئر کریں۔ اس کی بات سننے کے بعد شاہ نے کہا ہم ٹارگٹ اچیو کریں گے اور آج ہی، اور اس مشن کو تم اور اسد لیڈ کرو گے۔ پلان بی کی سکسیس کا ذمہ تمہارا، پلان اے کو فالو میں کروں، لیکن ہم اتنی جلدی کیسے؟ شاہ جبکہ ہم نے اس کا بیک اپ تیار نہیں کیا۔ ابے گھامڑ آدمی، اگر بیک اپ کا انتظام کرنا ہوتا تو ہم سب کا بیک اپ ہو جائے گا، شاہ نے چڑ کے بولا۔ پھر بھی شاہ یہ بہت رسکی ہے، محب کی بیچارگی سے بھرپور آواز آئی۔ تم لوگ سوچ لو، میں بھی شام میں جوائن کروں گا تم لوگوں کو۔ شاہ کا ترمیمی انداز دیکھ محب بھی پرسکون ہوا۔ سب سے پہلے تو مجھے ان محترمہ کے ہوش ٹھکانے لگانے چاہیے۔ تصور میں اس کے پرسکون اور اپنے برباد سکون کو دیکھ کے اس نے سوچا، چچی سے ملنے کے بعد اس کا پوچھا، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ بیا کے روم کی طرف آیا تھا، جہاں وہ محترمہ دنیا جہاں کے غم بھلائے خواب خرگوش کے مزے لے رہی۔ روم کرٹنز نیچے گرے ہونے کی وجہ سے دن میں بھی رات کا سما تھا۔ وہ اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا، اپنی متاع حیات کے قریب ہی براجمان ہوا، گھنگریالے بالوں کی لٹ اپنی انگلی سے لپٹائے بچوں کی طرح کھیلنے میں مصروف ہو۔ انجانے میں وہ بیا کے ساتھ بہت برا کر چکا۔ میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کر دوں گا بیا، بس کبھی اپنے شرائم سے بدگمان نہ ہونا۔ بہت دکھ ہوتا، اس بدگمانی کا گناہ تو شاید خدا بھی معاف نہ کرے۔ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگائے اس سے مخاطب ہوا، جبکہ وہ تو بہت پہلے ہی اسے بدگمانیوں کے سمندر میں دھکیل چکا تھا۔ وہ نڈھال سا اس کے برابر لیٹا، اس کے ایک ایک نقوش کو تک رہا تھا۔ جب بھی بیا کا ہاتھ اس کے سینے پہ آ پڑا، وہ چونکتا ہوا تھوڑا سا مسکرایا تھا کہ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں احتیاط سے تھا۔ زندگی اگر جدا نہ کرے تو یہ وعدہ ہے تم سے بیا، جیتے جی یہ ہاتھ کبھی الگ نہیں ہوگا۔ زندگی اگر جدا نہ کرے تو یہ وعدہ ہے تم سے بیا، جیتے جی یہ ہاتھ کبھی نہیں الگ ہوگا۔ پریوں کے دیس میں گم بیا سے وہ مخاطب تھا، جو اس کا کوئی عہد سن ہی نہیں رہی تھی۔ سردی سے بچنے کو وہ مزید اس کے نزدیک ہوئی۔ شرائم نے جھک کے اس کے ٹھنڈے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور اپنے سینے پہ پڑے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، اور کچھ دیر بعد وہ بھی اس کے برابر اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ محب، یہ شاہ بھائی اور بیا کی کیا اسٹوری ہے؟ وشما نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھاتے پوچھا۔ وہی جو وشما اور محب کی ہے۔ بازو سینے پہ باندھے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہٹو سامنے سے۔ وشما نے آئی لائنر اٹھائے، اسے آنکھیں دکھائیں۔ کیا ضرورت ہے یار اس سب کی؟ تم تو ویسے ہی سادگی میں غضب ڈھاتی ہو۔ محب نے شرارتی انداز اپنائے اسے چھیڑا تھا، جبکہ وشما اس کی شرارت سمجھے بغیر بلش کرنے لگی۔ اف یار، اگر تم نے یہ لال ٹماٹر چیکس کرنے ہیں نا تو میں بتا رہا ہوں پروگرام کینسل۔ کون کافر پبلک میں اپنی سگی بیوی کے لیے ترستا رہے گا؟ اس لیے بہتر ہے ہم گھر رہیں۔ اسے دونوں بازو سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ بہت پاگل ہو گئے ہو کیا؟ محب، مجھے تیار ہونے دو، وہاں سب آرمڈ آفیسرز وائفی دیکھنا کیسے شاندار بن کے آتی ہیں۔ اور یہ سگی سوتیلی کیا ہوتا ہے؟ بیوی بھی کوئی سوتیلی ہوتی ہے مسٹر کیپٹن؟ آخر میں اسے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے آئی لائنر لینے لگی، جو اس نے آہستہ آہستہ پیچھے کر لی، اور ہاتھ پکڑنے کے چکر میں وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ ہوتی ہے سگی بیوی، جو وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے خود شوہر کے پاس آ جائے۔ محب نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو فوکس کیا، جبکہ وہ بس آنکھیں ہی دکھا سکتی تھی۔ اس کی بے بسی کا لطف لیتے وہ کھلکھلا اٹھا تھا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک سے وہ دونوں واپس دنیا میں لوٹے تھے۔ کیا یار، یہ ظالم سماج لوگ! اونچی دہائیاں دیتا اسے جلدی سے چھوڑا تھا، جبکہ بیا اپنی قرینے سے لگائی گئی لپسٹک کو ملیا میٹ ہوتے دیکھ غصے سے بھری کھڑی تھی۔ با وقتاً رومانس۔ دروازے پہ نوکرانی نے انہیں سلمہ بیگم کا پیغام دیا کہ وہ انہیں نیچے بلا رہی ہیں۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، ریڈی ہو کے نیچے آؤ، ورنہ مزید نقصان کی ذمہ دار آپ خود ہو۔ اسے آنکھ مارتے وہ نیچے کو بھاگا تھا، جبکہ اسے پھر سے ریڈی ہونے پہ غصہ آنے لگا۔ محب کے دوست نے رینک پروموشن پہ ایک پارٹی کا انعقاد کیا تھا، جبکہ وشما تو رہی ہی ہمیشہ سے پارٹیز کی دلدادہ تھی۔ پورے راستے وہ منہ بنائے بیٹھی رہی تھی۔ محب نے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، پر نہ، وہ اسے ریسٹورنٹ لے آیا تھا، جبکہ وہ حیران تھی کہ اسے یہاں کیوں لے آیا تھا۔ صاف سی بات ہے یار، میری بیوی غصے میں اور روٹھی روٹھی اتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے کہ میں نہیں چاہتا پارٹی میں اسے نظر لگ جائے۔ اب کہ محب واقعی سیریس تھا۔ پاگل ہو تم؟ محب نظر لگنی ہوتی تو یہاں بھی لگ سکتی ہے، اس کی دیوانگی پہ وہ مغرور ہوتے ہوئے بولی تھی، جبکہ محب اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانے کے بعد اس کا موڈ ٹھیک کر چکا تھا۔